اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 19 الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں جو اہم پوائنٹ تھے ان کو ہلکا سا ریویو کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے میں چھوڑنے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنا علاج نہ کیا جائے۔ پھر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر کوئی دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، یعنی کن لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ تر وقت گزارتا ہے۔ پھر انسان کی خوش قسمتی کے دروازے علم حاصل کرنے سے کھل جاتے ہیں۔ خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتی ہے۔ آخرت پر یقین انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے، یعنی انسان کی زندگی میں مقاصد ہیں جبکہ جانوروں کی زندگی لدی بندی ہے، بس کھانا کھایا، بچے پیدا کیے، دنیا کے مزے کیے اور بس۔ ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ کیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس سے ڈریں۔ پھر ہر کام اپنی خواہش اور مرضی سے کرنا یا خواہش کو الہ بنانا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم کرنے یا اس کو سزا دینے سے پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ دین اور دنیا کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ گناہ کرنے والا انسان ایک روئے کے ضلع کے اندر جو ہوتا ہے جگڑا ہوا ہوتا ہے اور توبہ اس کو آزاد کرتی ہے۔ مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح نیک ہوتا ہے۔ ظلم سے گھر برباد ہوتے ہیں اور نرمیوں سے گھروں میں خیر آتی ہے۔ عباد الرحمن کی چال جو ہے نا بڑی باوقار ہے، یعنی چلتے ہوئے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہ رب کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 امن حلق۔ علم چاہنے والا کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ میرا مکمل ہو گیا۔ جس سے علم کا شوق لگ جائے وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں میں سے کون ہیں، یعنی کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اس کے لیے ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا مال لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، یا پھر صرف دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر علم جذب کرنے والوں کی خوبصورت سی ایک مثال دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے، یعنی صاف اور عمدہ پانی تو زمین جو ہے وہ جذب کر لیتی ہے، بہت سا گھاس و سبزہ بھی اگاتی ہے، لیکن سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ یعنی کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کو ہدایت کو قبول نہ کیا وہ جو میں دے کر بھیجا گیا، یعنی یہ تو اس نرم زمین کی طرح بن جائیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کر گھاس چارہ اگا لیتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے اور فائدے کا باعث بھی ہوتی ہے، تو جو کچھ وہ اگاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا یہ چٹیل میدان کی طرح جو کچھ روک لیتا ہے پانی، انسان اور جانور اس سے پیتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ زمین اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن وہ دوسروں کو فائدہ دینے والی ہے۔ لیکن وہ زمین جس پر پانی پڑے اور بہہ ہی جائے، نہ وہ خود کو فائدہ دے نہ وہ کسی اور کو فائدہ دے، تو وہ زمین ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ان میں سے کس جگہ پر بیٹھے ہیں، کیا ہم خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، کیا صرف سیکھ کر دوسروں کو ہی سکھاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، یا نہ خود سیکھتے ہیں نہ کسی کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نفع مند علم جو ہے وہ بنا دے اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں سکھانے والا سیکھنے والا بنا دے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 60 سے ہمارا پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے۔
اللہ رب العزت کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو یعنی اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے۔ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمانوں کی مخلوقات بنائی، زمین پر طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اگائے، یہ طرح طرح کے پھل پھول ہیں، یہ کسی کے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت میں ہے؟ یا زمین پہ یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ جل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرنا ہے نا۔ تو یہ ساری بات اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، یہ لوگ ناانصافی سے کام لے رہے۔ خالق تو وہ ہو، رازق تو وہ ہو، پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے۔ تو یہ الہ کا لفظ جو بار بار اس بارے میں اس صورت میں آیا، الہ کا لفظ معبود کے معنوں میں آتا ہے، یعنی توحید کی ایک قسم الوہیت بھی ہے، ایک ربوبیت بھی ہے، اور تیسری جو اس میں اوصافات ہیں۔ تو یہاں پہ الوہیت کو ثابت کیا جا رہا، اس کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ کرنا۔ اور اسی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک ہی الہ ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نظر نیاز چڑھاتے اور ان کے آگے سجدے کرتے، ان سے دعائیں کرتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا۔ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اسی کی بات مانتا ہے، اسی خاطر زمین پہ چلتا پھرتا ہے اور جیتا ہے۔ تو اس کے لیے جب تک انسان کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، توحید انسان کے اندر راسخ ہی نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی باقی کی زندگی جو کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بنیادی دعوت جو تھی وہ یہی تھی کہ جب ہم دین کی تعلیم دیں، تبلیغ دیں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے الوہیت کا سبق جو ہے اس کو پکا کرنا چاہیے، یعنی سچے دل سے وہ اللہ کو اپنا الہ مانے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو ہر چیز زمین کے اندر بے چینی پیدا بھی کرتی ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام جو بھیانک ہے۔ آیت نمبر 61۔ اب تو ہم جانتے ہیں کہ زمین ہر دم حرکت کر رہی ہے، مسلسل خلا میں ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چین پہ بیٹھے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاضل بنایا گیا، یعنی دو طرح کے رنگ، دو طرح کے ذائقے، ٹھنڈا گرم جس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کے بیچ میں پردہ کس نے حائل کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس نے یہ کام کیا؟ پھر یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اسی طرح زمین پر اس نے تمہاری باری باری پیدا کیا۔ سوچیے اگر آدم بھی زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی ایک وقت پہ زمین ہوتی تو کیا حال ہوتا یہاں پہ؟ ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نہیں نپٹ پاتے، عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وسائل تو خیر اللہ نے پیدا کرنے، لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں، سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، آبادیاں، گھر، باقی چیزیں کم ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن اور دوبارہ اگلی جنریشن اتنی سموتھ ہوتی ہے، اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ ایک تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ۔ اور پھر یہاں پہ خاص طور پر بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، خواہ کوئی غیر مسلم بھی وہ ایسی دعا کیوں نہ کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اخلاص ان کے اندر لانا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرح کی ضمانت دی اور ایک خبر دی، اگر لاچار اسے پکارے گا تو اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے، انسان کے اندر طرف آتی ہے، تو سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتا ہے، صرف اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی سے مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ اخلاص جو بہت زیادہ ویلیویبل اور میزان میں بھاری چیز ہے، اور یہ کسی کی طرف سے ہو اللہ کو بہت پسند ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔
لیکن اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، وہ ہماری گواہ نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، کیونکہ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا میں کہاں جاؤں اور نہیں میرا کوئی مدد کرنے والا، ساری توقعات ساری امیدیں تجھ پہ ہیں، میرا بھروسہ سارا توکل تجھ پہ ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ تو نہیں کرنا ہے تو یہی اخلاص ہے، یہیں پہ ہم سب سے کٹ رہے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پھر اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو، اس کی طرف مائل ہوتے ہو، تو کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے کوئی کارنامہ کیا، انہوں نے بھی کوئی پیدا کیا، اور یہاں انڈائریکٹلی اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی کہ جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا اور تمہارا حساب بھی لے گا، اور اللہ کے سوا یہ کسی کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کب دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے، تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا ہے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کی کیسی تیاری کرنی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آئیے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کبھی کسی بات پہ خوش نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں۔ یعنی اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، پھر اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی قدرتی طور پر اگر آپ کو قرات پسند ہے تو آپ قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں، پھر اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسان کا ایک نیچر ہے۔ آیت نمبر 67 یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی دوبارہ پیدا ہونا انہیں مشکل کام نظر آتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ پھر لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا، ہر چیز کا حساب رکھا۔ اب حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی دو طرح کا معاملہ ہے، ایک تو حساب آپ لکھ کر رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو ہم نے فالو کرنا وہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور جس کو ہم نے فالو کیا جو لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو دوبارہ اٹھا کر بندوں کا حساب ہونا ہے، پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی بھی دینی ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب کی تعریف کیا کی گئی، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے لیکن مومنین کے لیے۔ اب یہاں پہ مومنین کے لیے ہدایت کی بات کیوں کی گئی، مومنوں کے لیے رحمت کی بات کیوں کی گئی، یعنی مومن کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے، اس کی رحمت سے مومن فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ آیت نمبر 80 کس کو مدعا و بہرا کہا گیا؟ جو حق بات سننے سے غافل ہیں۔ یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا، جس کا دل مر چکا، جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنا لیں اس کو کوئی سمجھ نہیں آنی۔ نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا، تو مرنے کے پاس کیسے وہ سن سکتا ہے؟ اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو ہونٹوں کے اشاروں سے وہ بات سمجھ لیتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اسے سنائی نہیں دیتا۔ لیکن جو بہرا منہ موڑ کے کہیں جا رہا ہے، اتنی مرضی اس کو آوازیں دے لیں وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مدعا اور بہرے سے تعمیر کی گئی، ان پر وحی الہی کی کوئی بات جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی، پیغمبر ان کو ہر طرح سے ستاتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سمجھ کے نہیں دیتے۔ آیت نمبر 81 پھر جو حق دیکھنے میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں سنا سکتے، وہم مسلمون، پھر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں وہ سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں۔ یعنی جس زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں، انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ لوگوں کو سمجھایا کرے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا کے دے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت الارض کا خروج ہوگا، وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور اس نشان کے ساتھ ہی وہ زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا، کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ جو اونٹ تم نے کہاں سے خریدا، تو جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی مخصوص قسم کے یہ لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، ان کے اوپر ایک نشان لگا دے گا، پھر لوگ انہیں پہچانیں گے۔ حدیث اس کی بہت
بہت سی تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا، یعنی ایک جیسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن قرآن کی کچھ آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کی حکمت نہیں جانتے، مصلحت نہیں جانتے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کم علمی کی بنیاد پر۔ ان میں سے ایک مسئلہ تقدیر بھی ہے۔ پہلے بھی ہماری اس ٹاپک پہ بات ہوئی، اکثر لوگ جو ہیں اکثر اس پہ پریشان بھی رہتے ہیں، اس بارے میں نعوذ باللہ اللہ پہ الزام بھی دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ بے گناہ لوگوں کو کیوں مرنے دیتا ہے، ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا تو پھر ہماری چوائس کہاں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں تو پہلی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں واضح طور پر کہتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو اس نے ظلم کیا ہی نہیں بندوں پر، تو یہ تو بندے ایک دوسرے پر خود ظلم کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ظلم ہونے کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، کچھ بندوں کو کیوں مہلت دے رہا کہ وہ اپنی حدیں پار کریں، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے کیا کیا تیار کیا ہوا، یہ کوئی بھی بات ہمیں نہیں معلوم۔ کم علمی کی وجہ سے ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی بھی واقعے کا، مثلا کسی انسان پہ کوئی ظلم ہوا، اس کی ساری وجوہات پتہ ہیں، اس کے اپنے گناہ کتنے تھے، اس کا ماحول کتنا تھا، کس غفلت میں تھا، کس حاکم کی غفلت تھی، یا اس کے آس پاس کا ماحول کیسا تھا، تو ایسا ہوا کیوں، سارا الزام اللہ کو دے دینا کہ وہاں پہ وقت پہ پہنچ کر سیدھے ظالموں کو زبردستی پکڑ کر روکنا دیا، اس کا کوئی طریقہ نہیں۔ زمین کے امور میں سے انسانوں کو یہاں چوائس دی گئی، پھر ان پہ زبردستی اللہ نہیں کرتا۔ ایسا وہ کیوں کرے؟ اس کی حکمت خود اس کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، وہ تو علیم ہے، وہ حکیم ہے، لیکن ہم علم و حکمت میں کافی کم ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، اس لیے فوراً ہمارا اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے کام علمی کا اعتراف کریں گے تو پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بہت سے مسئلوں کا حل مل جانا ہے۔ یعنی اگر لوگ غور و فکر کریں دن اور دنیا کے آنے جانے میں، بڑا اہم سبق ہے۔ پھر نفخہ پہلا، اس میں ایسا ہوگا سب گھبرا جائیں گے، پہلی آواز پہ سب کے اندر ایک شدید خوف و گھبراہٹ ہو جائے گا۔ پھر نفس الصائق، وہ نفخہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے۔ پھر نفخ البعث، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے۔ آیت نمبر 89، جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچا لے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو گھبراہٹ سے بچائے گا؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے۔ یاد رکھیے اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ملے ہمیں، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے۔ ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کے پریشانی ہوتی ہے، فکر لگتی ہے، تنہائی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرنا چاہیے۔ اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں قرآن کی آیات سے ہمیں پتہ چل رہا کہ نیکی کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا۔ جب بھی اپنے ساتھ چھوڑ دیں، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین، کوئی بھی نہ پوچھے تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہونا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جو آج کر رہے اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو بندے کے عمل، قول، اس کے ذکر سے، یعنی جو بھی نیک اعمال ہیں اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی صرف برابر نہیں دیا جائے گا، بہتر اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں نیکی کا، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں تو لازماً نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھا دے گا۔ جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا زیادہ اللہ اس کو دے گا۔ پھر دیکھیے اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے، ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، فرشتے دن لاکھ تسبیح کرتے ہیں نہیں تھکتے، لیکن ان کا کوئی اجر نہیں ہے، پوری زندگی وہ تسبیح کر رہے، ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی۔ لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں تو یہ میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پہ، پھر بھی ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئیں، اس کے شکر کی طرف نہ آئیں، اس کی عبادت کی طرف نہ آئیں، تو پھر خود ہی خسارے میں ہیں۔ ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا گئی، تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے ایسی عادتاً جلدی سے کر دیا وہ ہماری جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، کیونکہ بہت جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے، اب ہم بہت کچھ کر رہے یا بہت نیک ہو گئے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہی نہ آئے، اور وہ پسند آ جائے جس میں ذرا سی بھی ریاکاری نہ ہو، ذرا سا بھی دکھاوا نہ ہو، نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی
حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ روایت المسلم ہے۔ یعنی آپ کسی سے سوال کر رہے، کسی سے اسلام کر رہے، کسی سے بات کر رہے تو اچھے سے بات کرے، خوشی سے، خوش اخلاقی سے، تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ہے، پھر کسی کی برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا پھر بھی وہ خسارے میں ہے۔ آیت نمبر 92، ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، یعنی قرآن کی ریڈنگ پڑھ کے سنانے کا بھی ہے، کیونکہ سن کر جو باتیں سمجھ آتی ہیں بعض اوقات وہ ریڈنگ سے سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے غور کیا ہوگا، روز کی اپنی تلاوت کرتے ہیں، رات کو امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں، جو امام کے پیچھے سنتے ہیں وہ زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے، زیادہ غور و فکر اس پہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ہم خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ میں قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی قرآن میں لوگوں کو بار بار اس کی دعوت دوں، اس کی طرف بار بار رہنمائی کروں، ان کو سناتا رہوں۔ اور مسلسل پڑھنے میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں، اس کی چھپے ہوئے عمدہ حقائق جو ہے میرے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں۔ یاد رکھیں، ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے پورا سمجھ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتے رہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، اور ہر رمضان اپنے ساتھ یہ باندھ ہی لینا چاہیے، کم از کم ضرور پورے قرآن سے سمجھ کے گزریں، تازہ ہو جائے۔ کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی ہیں یا پڑھی ہی نہیں ہوتی، یاد نہیں ہوتی، بالکل دل سے اتری ہوتی ہے، تو ایک دم جیسے رمضان میں بہار آتی ہے۔ آج کے دیکھ رہے ہیں نا کہ آس پاس کتنی خوبصورتی پھیلتی جا رہی ہے۔ رمضان میں بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے یہ، اور یہ بہار اپنے جب پہنچتا ہے لاسٹ پہ تو انسان قرآن سے تعلق کر بیٹھتا ہے، سمجھ کے اس کو پڑھنا یا سننا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سورۃ القصص، قصے بیان ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اس میں نتلو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یعنی جو ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور کر رکھا تھا، یعنی یہ لیڈر جو کام کرتے ہیں یہ اصل زمین میں فساد کرتے ہیں، جو فرعون کے ڈریس سے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت ہی تفصیل سے بیان ہوا۔ پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، تو جو ان کی جوانی کیسی گزری، شادی کیسی ہوئی، اس کے بعد واپس کس طرح گئے، بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، یہ موسیٰ کی پوری لائف اس سورت سے واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار جو ہے اس کو گرم رکھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں تاکہ ان پر حکومت کرتا رہے، جیسے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی آپ لوگ آپس میں ان کو لڑائی کرنا شروع ہو گیا، ان کے اوپر خود ہی مسلط ہونا شروع ہو گیا، ان کو یہ توجہ ہی نہ ہوئی کہ ہمارا حاکم ہمارے ساتھ کیا کر رہا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یا بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون نے کہا جاتا تھا کہ خواب دیکھا تھا، جس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بچہ بڑا ہو کر اس کی حکومت ختم کرے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کے بچوں یعنی لڑکوں کا قتل شروع ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اس طرح قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ سارے کام بھی جیسے بنی اسرائیل سے کروائے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں اور 1 سال پیدا ہونے والے کو مار دیں۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، جبکہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کا قتل تھا۔ پھر اللہ نے ان کی حفاظت کے کیا طریقے اختیار کیا، اس کی تفصیلات ہیں، اس سے پھر اللہ کی تدبیریں آئیں۔ پھر الہام کہتے ہیں خفیہ اشارہ، فرشتہ نظر آیا کہ ہو سکتا ہے دل میں بات ڈالی، یعنی والدہ کے لیے نومولود بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اللہ اس کی محبت دل میں زیادہ ڈالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال رکھی تھی۔ اللہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں آتا تھا کہ اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں، اور جو ان کو دیکھتا ہے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ پھر خاص طور پر اللہ نے موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہو وہ صحت مند بچے کے طور پر رہیں، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط رہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں پہلے دن سے پہلی خوراک کے طور پر اگر بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ دیا جائے تو اس بچے کا امیون سسٹم زیادہ گروتھ ہوتی ہے، وہ بیماریوں سے بچتا ہے۔ تو جہاں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی، ورنہ اس کو اگنور کیا جاتا اور یہ کہا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو نہلاتی رہنا، اس کو دہلاتی رہنا، اس کو پیار کرنا، یہ ساری نیچرل باتیں ہیں، یعنی دودھ بھی ماں خود ہی پلاتی ہے، لیکن تاکیداً دوبارہ کہا کہ دودھ پلانا۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے. انہوں نے مدین جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا اس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے. تو اس بچی نے نوٹ کیا کہ اپنے باپ سے اس بارے میں کہا کہ یہ کوی یمین ہے. باپ نے پوچھا کوی کہاں سے ہے, تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ صرف پتھر اٹھا کر دوسری جگہ رکھا ہے, اس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں. اندازہ رکھیے ماں کے دودھ سے پلا ہوا بچہ جو ہوتا ہے اس کی شخصیت پر کیسا اثر ہوتا ہے. آیت نمبر 8 اور 9. اب بچہ وہاں سے فرعون کے کنارے پہنچا. روایات میں آتا ہے فرعون نے کہا تھا تمہاری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری نہیں. تو فرعون کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. دیکھیے اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے کہ بنی اسرائیل کا بچہ جو ہے اس کو اپنا بچہ بنا لیا. اس سے قتل نہ کی اور کیونکہ اس پر قتل واجب تھا قانون کے مطابق. تو جہاں بہت سے لوگ بھی مفسد ہوں تو وہاں پر ایک اگر سمجھدار ہے تو وہ اس تمام کو سمجھا لیتا ہے. تو مصنف نیک مزاج خاتون حضرت آسیہ تھی, بڑی عادل اور تھی. ان کے مشورے اور ان کی کوشش سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. ان کے بارے میں خوشخبری آتی ہے کہ یہ قیامت والے دن یعنی آخرت میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہوں گی. آیت نمبر 110. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہے. بچہ جب اپنے سے جدا کیا برداشت نہیں کر پا رہی. دوسرا فائدہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین بھی ہے. اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہے. عورت کا یقین پختہ ہے. آیت نمبر 13 میں کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس محرومی وہ برداشت نہیں کرتا. کیوں محروم کرتا ہے؟ تاکہ وہ کو عطا کرے جو اس سے بہتر ہو. اس کو تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کرنا کہ ایک بچہ فوت ہو گیا, آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کتنی مصیبت کا باعث ہے. اللہ کو پتا ہے, وہ زیادہ حکمت والا ہے, تو وہ لے لیتا ہے بچہ اور پھر بدلے میں اور دے دیتا ہے. تو کبھی ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ بہتر ادا کرے. اور پھر وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اس سے اللہ نے موسیٰ کو مات طرف لوٹا دیا. تفصیلات آتی ہیں جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پینے سے انکار کیا, پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی. پھر ان سے کہا کہ فرعون نے تم فرعون کے محل میں شفٹ ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, میرا اپنا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میرے شوہر ہیں, میں جہاں نہیں آ سکتی, بچہ مجھے دے دے, میں پال کر آپ کو دے دوں گی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف لوٹ گئے اور ماں نے اپنے خاص طریقے پر اپنے دین کے مطابق اس کو پالا اور خاص تربیت کی. پھر جسمانی قوت بھی تھی, ان کی ذہنی قوت بھی تھی. اب ساری آیات میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوت بیان ہے. موسیٰ نے کہا یہ شیطانی حرکت ہے, اپنے عمل کو خود ہی غلط کہہ دیا, اپنی فطرت پر تھے, اس بنا پر انہوں نے اپنی غلطی جو تھی اس کو تسلیم کر لیا. آیت 16 آپ دیکھیے, جب انسان آپ کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے, اگر آپ کہیں اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ اس سے چھوٹا ہے, اللہ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے, یعنی پوری امید نہیں ہے اس پہ. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار سے ممکن ہے. اگر ہمیں مصیبت آئی اور ہمیں نہیں پتا کس گناہ کی وجہ سے آئی تو استغفار کی کثرت کریں. موسیٰ علیہ السلام اس پہ ملے جب نادم ہوئے کہ انہوں نے مارا, ان سے ایک جان چلی گئی, تو اس ندامت کی وجہ سے اللہ کے حضور جھکے, گناہ پر بخشش طلب کی. اللہ نے ان کے یہ راستہ بنایا اور انہوں نے اپنے گناہ کو اپنے جان پر ظلم کرا دیا. انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا. یاد رکھیے ہمارے گناہ خود ہم کو ہی نقصان دیتے ہیں, کسی اور کو نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود, گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے اور توبہ کرتے تھے, اور اکثر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے. اس طرح نماز کی گناہوں میں بخشش کی دعا کرنی چاہیے. جب تحیات پڑھیں تو آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا دعا جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. پھر شکر ادا کرنے کے طریقہ کہ آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی. پھر آیت نمبر 20 میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی خبر جو ہے وہ عام ہو گئی, یعنی پہلی دفعہ موسیٰ کو قتل کرنے کا خطرہ ان کی پیدائش کے سال کی وجہ سے تھا, دوسری دفعہ پہ وہی زندگی میں مشکل آ گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, انسان سوچتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. اللہ کے نبیوں پر بھی اس طرح کے امتحان بار بار آئے, اس سے بڑے بڑے آئے, اور پھر احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی, دعا بھی کی. آیت 22 میں دیکھیے ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے, ہر موقع پر اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق, تو انسان راستے میں رہنمائی اللہ سے محتاج ہوتا ہے. جب کبھی راستہ بھول جائے فوراً سے یہ دعا پڑھنا شروع کریں, عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, یعنی اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے. سواء السبیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے پر چلا جو کسی مشقت کے بغیر ہو, ہموار ہو, ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچانے والا ہو.
آیت نمبر 24، بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کر دوسرے کی خیر اور بھلائی کا کام کرنا۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت، مدد اور صلہ صرف اللہ سے چاہنا، اس میں دعا اللہ سے، یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہا دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا تم بھی میری کچھ مدد کر دو، کوئی توقع ہی نہیں رکھے ان کے کہنے کے بغیر ان کی مدد کر دی۔ یاد رکھے اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، اپنے رب سے رکھیں، اور یہ بھی کہ جب ہم اپنے رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار کریں، عاجزی کا، اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ان میں وہ کوئی خیر ہی نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح کہ مسلمان اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے سامنے گاڑ کے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کا ذخیرہ کر کے رکھے۔ گاڑ کر اب کیسے؟ جیسے سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں پڑھ کے سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہ ہو، اس میں اپنے رب کے قریب ترین محسوس کرے۔ تو اگر اس اعتبار سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کی، انہیں علم اور حکمت عطا کی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دے دی، پھر ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے کامل تربیت، ان کے دین کی حفاظت، جس جگہ پر جس محل پر ان کا آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات تھے، عقائد تھے، ماحول کی خرابی تھی، اس سے بھی اللہ نے ساتھ بچایا، اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کا چھٹکارا بھی دلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی ہو۔ پھر اس دعا کے بعد شادی بھی ہوئی، جاب بھی ہوئی، سارے کام ہو گئے۔ 25، یہ دوسرا علاقہ آ گیا جہاں پر فرعون کی حکومت ہی نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کے حیا کا ذکر کرتے ہیں، گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے، تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ آیت نمبر 26، طاقتور اور امین، دوبارہ سے وہ کوالٹی، یعنی یہ دو کوالٹی اکٹھی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کام جانتے ہوئے اسمارٹ ہوتے ہیں عام طور پر خیانت کرتے ہیں، وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں، اور جو طاقتور نہیں ہوتے ذہنی اور جسمانی طور پر وہ ایماندار ہوتے ہیں لیکن پھر کام کی نہیں ہوتے۔ اب ایک شخص وہ ایماندار بھی ہے، کام بھی نہیں آتا، اس کو کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے مدد دے، مجھے مددگار عطا کر، ساتھ یہ بھی کہ اللہ قوی اور امین بھی عطا ہو، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، کسی کو کوئی امانت دی جائے، اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کا حق ادا کرنے والا ہو اور اس کے اپنے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ پھر 27 میں ان بچوں کے باپ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام حضرت شعیب تھا، تو گویا ان کے آئندہ 8 سال وہاں رہنا، اب کمٹمنٹ ہو گئی، اب اپنے گھر، وطن، رشتہ دار، قوم، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کے محروم ہو گئے، جدائی ہو گئی 8 سال۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو 8 سال کینیڈا رہنا، جہاں سے آپ بالکل کسی سے ملنے نہیں آ سکتے، دل میں کتنا بڑا پہاڑ گرتا ہے نا۔ اپنی مرضی سے 20 سال بھی رہ لیں، 20 سال بھی نہ جائیں، کوئی مرضی نہیں، الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی باندھ دے کہ آپ 8 سال یہاں سے نہیں ہل سکتے، یہ قید کی طرح ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 8 نہیں بلکہ 10 سال پورے کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد، ایک تیار ہونے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بڑے مشن پر دوبارہ واپس مصر لے کر آتے ہیں۔ 29، بیوی کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیوی کو جہاں چاہے وہ لے کے جائے، شادی کے بعد آپ کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ آپ پابند کریں۔ ہاں، یہ کہ لمیٹڈ عرصے کے لیے جہاں انہوں نے کہا یعنی 8 سال اب رہنا، تو الگ بات ہے کہ وہ شادی کے ٹرم اور کنڈیشن میں یہ بات لکھی جائے، لیکن مسٹریکل طور پر ایک باؤنڈ کر لینا یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے جہاں چاہے وہ دوسرا ملک کی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے رات کا وقت ہے، اب ٹھنڈک بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی اور بچوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی گرمی سردی کے ٹمپریچر کا، یہ نہیں کہ وہ مرضی کا کال اپنے ٹمپریچر سیٹ کر لے، بیوی بچے چلاتے رہیں، کوئی دھیان نہیں، اس کی کیا ضرورت؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اس کو قرآن میں بیان کیا، کیونکہ مرد کو اللہ نے جو قوام
بنایا وہ اسی چیز کا بنایا کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، کھانے پینے کا، باقی ضروریات کا وہ خیال رکھے، چاہے وہ سفر ہو یا چاہے وہ کسی عام جگہ پہ ہو۔ شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے نہیں کہا کہ جاؤ وہ آگ نظر آ رہی ہے کچھ لے آؤ وہاں سے، آج کے یہی ہو رہا ہے کہ سارے کام بیوی کرے، کہیں پہ سفر پہ بھی جائیں تو فوراً سے یہ کہا جاتا ہے جاؤ وہ وہاں سے لے آؤ، جاؤ یہ یہاں سے لے آؤ۔ تو یہ ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا۔ آیت نمبر 30، سبحان اللہ، جب انسان خیر کے کام کرنے لگتا ہے تو خیر کے کام سے نکلتا ہے اور اللہ اسے خیر ہی عطا کرتا ہے۔ دیکھیے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے ہیں، اللہ نے کتنی بڑی خیر عطا کی، اللہ ہم کلام ہو گئے۔ نیکی نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی سے برائی لازم آتی ہے۔ جب کبھی نیکی کے کام پیچھے پتہ چلے تو فوراً کوئی بھی موقع ملے کر گزرے، نہیں معلوم وہاں سے کیا خیر ملے گی۔ مدین گئے، وہاں خیر کا کیا کام، لیکن اللہ نے رہنے کا انتظام کیا۔ واپسی میں سفر کے دوران خیر کا کیا کام، گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ نے نبوت سے نواز دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی گئے تھے، آیت نمبر 32 میں آتا ہے یہ ان کے لیے بھی تھا ہمارے لیے بھی، کبھی بھی خوف محسوس ہو تو دل پہ فوراً ہاتھ رکھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو میرا دل کیسا دھڑک رہا، جب آپ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں دل کو قرار آنے لگتا ہے، یعنی ٹھپکی ملتی ہے، تسلی ہوتی ہے، ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خوف کا تعلق جو ہے یہ دل کے ساتھ ہے۔ اب تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کیسے بچاتا ہے اتنے جبار دشمنوں کے سامنے؟ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں پہ غالب رہو گے، وعدہ کیا اور پھر وعدہ پورا بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، کس کے لیے انجام اچھا ہے۔ پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ جھوٹ کے الزام نہ لگائیے، یعنی انہیں حق نہیں تھا کہ وہ خود بری سمجھتے۔ پھر تورات کی تعریف ہے، پھر تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہا گیا، یعنی دونوں کتابوں کا انکار کرتے رہے۔ یاد رکھیے علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ اب کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، صرف دل کی بات ماننے والا، نفس کی بات ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا دراصل اپنی نفس کو، خواہش کو الہ بنائی ہوئی ہے، اس کی پوجا کر رہا۔ اب یاد رکھیے ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، یعنی حدیث کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حدیث تو میرے دل کو نہیں لگتی، یہ تو میری عقل میں نہیں آئی، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری عقل کا کام نہیں، یا ہماری عقل نہیں ان کو سمجھ پاتی۔ اب ایسے چونٹی کی آواز سن لینا، عقل میں تو نہیں آتا کتنی چھوٹی سی اور اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا کہ چونٹی بولی، اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ اپنی کالونی سے کیا کہا، اس کو کیا پتا تھا، ہد ہد بولا۔ عقل نہیں مانتی، اتنی لمبی چوڑی وہ باتیں کرے گا، سمجھ رکھے گا، لیکن قرآن نے کہا تو ہمیں یقین ہے اس بات پہ کیسا ہوا۔ اسی طرح حدیث میں بھی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے امتحان کے لیے ہیں، بظاہر عقل نہیں مانتی، لیکن ان کو بھی اگر ہم صحیح سوچ سے لے لیں، مان لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے جو بتایا سچ ہی بتایا، کچھ باتیں آج نہیں ہو سکتی لیکن شاید کئی سو سال بعد وہ دوبارہ ثابت ہو جائیں۔ قرآن مجید میں سورۃ نور آیت نمبر 63 میں آتا ہے، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے تو انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ تو اپنی رائے کو، اپنی لاجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت کے آگے رکھنا جو یہ غلط ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 پتہ چلتا ہے کہ اہلی کتاب میں سے اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس کے دگنا اجر ہے، یعنی اس کے دوہرا ایمان ہے۔ ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے جو بدلہ ہے بڑا اہم ہے، یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کسی اور مال کو بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا یہ سمجھ میں نہیں آتی، چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دے دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بڑے صبر کی بات ہے کہ کب کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس کے ساتھ احسان کریں، جو آپ کو اکنالج ہی نہ کرے، آپ کسی مجلس میں ہو، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، تو آپ یہ سوچیں کہ گویا وہ یہ سوچے گویا آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے۔ ایسے لوگوں کو اٹھ کر جا کر خود سلام کرے، پھر اگر ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کرے، ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ احسان و بھلائی کریں۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کا بہت بلند مقام لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، ورنہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، چونکہ جو خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اسی ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا خاندان میں تو ہم بھی نہیں پوچھتے، ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جانے کی، ہم کیوں ایسے گئے گزرے ہیں، ہم کوئی راستے میں پڑے ہیں، نہیں تو نہ صحیح ہم بھی اگر دکھاتے ہیں ذرا۔ یعنی پھر اس طرح آپ نے کسی کو دیا، کسی بچے کی فیس دی، کوئی ہیلپ کی، شکریہ کا خط اس نے نہیں لکھا، کوئی میسج نہیں کیا، پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم دل میں رکھ لیتے ہیں تو اس نے ہمیں شکریہ تک نہیں کہا، اگلی دفعہ اس کو نہیں دینا کسی اور کو دے دیں گے۔ یعنی ہم نے اللہ کو دیا، ہم نے اس کی شکریہ کے لیے تو وہ نہیں دیا۔
پھر ایک اور درجہ، آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے، کوئی بیمار تھا، آپ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے، جب وہ ٹھیک ہو کر یا لائز ہو کر واپس آیا اس نے آپ کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ اور مصیبت، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جب آپ ان شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنے بڑھاپے، بیماری، ذہنی حالت سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا بددعائیں دینے لگتے ہیں یا بلا بھلا کہتے ہیں۔ اب اس وقت کیا کہتے ہیں، کیونکہ اور اب سنبھال لے بس میری تو ختم۔ محسن کون ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والا۔ وہ رویے میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، وہ زبان میں ہو، وہ ہاتھوں سے کی ہو، کوئی آپ کو احسان ماننے کے تیار نہ ہو، پھر بھی آپ کو جواب میں بھلائی سے اس کو کرتے رہیں، یعنی حالات کو نارمل کرتے رہیں، تو مراد ہے کہ تکلیف برداشت کر کے اچھی بات کرنا۔ یعنی انسان اس طرح اگر کو خود سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نیکی کر لیتا ہے، تو ابھی دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے کہ خود سے تو کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد نیکی کر لینا، تو یہ اخلاق کی بہترین صفت ہے، یعنی اعلیٰ درجات ہے۔ اور اچھی بات جو ہے کہ بری بات کو دور کرتی ہے، یعنی نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ آیت نمبر 55 عباد الرحمن کی ایک صرف دوبارہ سے بیان ہوئی، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزوروں کو دباتا ہے تو جاہل جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہی ہوتا ہے ہم سے۔ اصل میں اس کے ساتھ جھگڑا، بحث کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے اوپر تحقیرانہ انداز اختیار کرنا، ایسے عباد الرحمن نہیں کرتے۔ وہ سلام کر کے ساتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت، انسان سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتا ہے؟ اپنی اولاد سے یا اپنے والدین سے۔ بعض اوقات مخلصانہ کوشش ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ہوتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتا اس میں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ایز اے مسلم اپنی شناخت اس لیے ظاہر نہیں کر رہے کیونکہ پھر ہمیں مشکل ہونی ہے۔ ہم اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، ہاں یہ بھی خوف تھا، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اللہ نے تو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اور کیا چاہیے؟ پھر رسول بڑے ٹون میں جیسے آتے ہیں، مرکزی شہر میں آئے، وہاں سے پیغام پہنچایا، کسی گاؤں میں رہ رہا، کمیونیکیشن ہوئی، بات نہیں مانتے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے بس جہاں کے لیے ہے، مال و دولت سب جہاں کے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، ہم نے کتنا کھا لیا، کتنا استعمال کیا، یہ سب ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ہماری فکر جو ہے وہ اچھے اعمال کی ہونی چاہیے، وہاں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 68 ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرے کہ میں چھوڑ دوں اس کو یا میری جگہ کسی اور کو دے دے، یہ اللہ کام مجھ سے لے۔ یاد رکھے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی کام کے وقت اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اور خیر کی دعا کا نام استخارہ ہے، یعنی ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے۔ اسے چاہیے کہ وہ نماز استخارہ کی 2 رکعت ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی طرح استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، یہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، مخلوق مشورہ کرتا ہے، اپنے کام میں ثابت قدمی وہ اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بظاہر خیر کے کام استخارہ کر لینا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، میں اپنے رب سے دعا نہ کر لوں۔ لہذا اپنی نماز کی طرف اٹھی، فوراً استخارہ شروع کیا۔ ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا، ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا، پھر بھی استخارہ کریں۔ کچھ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں کہ اب یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، اس پہ کیا استخارہ؟ آپ نے حج پہ جانا ہے، ضرور استخارہ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اگر اس سال آپ کے لیے جانا بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جلد موقع عطا کرے گا۔ آیت نمبر 73 یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت پر ہونا کیا ہے۔ دن میں کام، رات کو آرام۔ بوقت ضرورت رات کو کام کیا جا سکتا ہے، لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ انسان رات کو آرام کرے۔ رات کے 2 گھنٹے کی نیند دن کی 6 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے۔ 75 میں آتا ہے کیوں شرک کیا، یعنی قارون بنی اسرائیل میں پھر انہوں کے ساتھ وہ جا ملا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں کہ اللہ فخر کرنے والوں کو تو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اسے آخرت کی فکر ہی نہ ہو، آخرت سے غافل ہو۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ وہ صرف دنیا بنا کر چھوڑ جاؤ اور اوروں کے آرام کے لیے، بلکہ اس سے آخرت بھی بناؤ، یعنی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اپنی ضروریات پوری کرو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ فساد کہاں سے پیدا ہوا؟
مال و دولت سے جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد یہ رکھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ نیک اعمال یہ انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنی آخرت کمانی ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں کہ اس نے کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پھر جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اپنے آپ کو ہم نے بھلایا۔ ان سوالوں کے جواب ہمیں تیار رکھنے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں۔ پھر احسان کی بات ہوئی، وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہیں دیا تاکہ تم لوگوں کو دو، یعنی اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا، لوگوں کا حصہ اب تم لوٹاؤ ان کو۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر ہم اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کا حصہ نکالیں، یعنی صرف اپنے لیے جمع کر کے نہ رکھیں۔ آیت نمبر 78۔ آج بھی بہت سے لوگ اچھی جاب کو اپنے علم کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ انہی جیسی ڈگریاں رکھنے والے بہت سے لوگ جاب لیس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ کر انسان زندگی لگا لیتے ہیں، پوری زندگی، لیکن کوئی جاب یا کمانے کا ذریعہ نہیں ملتا۔ پھر کیا کیا؟ لائن چینج کر دی، کبھی ٹیکسی چلانے لگے۔ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علم آپ کا ہے، جو ایکسپیرینس آپ کا ہے، اس کو جاب نہیں ملتی۔ اگر کسی کو ملی ہے تو یہ اللہ کا ایک فضل ہے کہ اس نے اتنوں میں سے اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے چن لیا، میرے پاس جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق مجھے جاب ملی۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ملتی اور علم پر ہم فخر کرنے لگتے ہیں، اس کی ممانت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علم اس لیے سیکھا اس کے سامنے، علماء کے سامنے وہ فخر کر سکے، بے وقوفوں سے بحث کر سکے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ کہا جاتا ہے اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتا ہوں۔ اللہ عالم، روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ، یعنی کنورٹ کرنے قارون نے مال و دولت کے ڈھیر لگائے، تو اسی علم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتا چلا، اس وجہ سے یہ سب جانتے ہوں۔ یعنی قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر انسان کی ایک فطری کمزوری کو بیان کیا گیا، جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی دیکھتا ہے یا گھر دیکھتا ہے یا اولاد دیکھتا ہے، اس کی فوراً سے تمنا ہوتی ہے کاش میرے پاس سب کچھ ہوتا۔ علم والوں کو پہچان دیکھیے، یعنی اصل علم والے کون ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ دنیاوی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، نہیں معلوم کسی نے اس کو حلال حاصل کیا یا حرام حاصل کیا، اس کی کتنا وبال جان ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا یعنی دین کا علم، وہ کہنے لگے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ جو ثواب ہے اس کی دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ کرتے ہوئے دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے متاثر نہ ہو، اور پھر انسان صبر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور صابر کون ہے؟ جو دنیا کی زندگی اور رونق پر صبر کیے ہوئے ہیں، ان سے آگے نہیں جانتے، اپنی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ویسے بھی علم کب حاصل ہوتا ہے کہ اب دنیا پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اس وقت ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے کام بھی نہ چھوڑیں تو ہم علم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سلف کے احوال جانیں، امام بخاری کو دیکھیے کیسے علم حاصل کیا، دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میل کے سفر انہوں نے پیدل کیے، روکھے سوکھے پہ گزارا کیا، سخت مصیبتیں برداشت کی، دن رات پڑھتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پورا کر لیتے، یعنی ایک مجلس ختم نہ ہوتی دوسری کی طرف چل پڑتے، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا، تو کبھی کبھی صرف کچا کھا کر گزارا کرتے اور کبھی پکانے کے لیے وقت نہ ہوتا۔ تو یعنی اس طرح کے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جس سے فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے، قربانیاں نہ دیتے، آج سارا علم ہمارے پاس اتنا صاف ہو کے کیسے پہنچتا۔ آیت نمبر 82، مالدار بننا چاہتے تھے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، مال والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس نے اٹھنا ہے۔ چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تو یہ ڈر گئے کہ شکر ہے ہمارا انجام بھی قارون کے ساتھ نہ ہوا، ہم تو وہ تمنا کر رہے تھے جو قارون کے پاس ہے۔ پھر آخرت کا غر یہ کس کے لیے ہے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، کیونکہ جب انسان ہمیشہ یہ چاہے کہ صرف میری مرضی چلے
اور پتہ بھی گھر کا نہ ہلے میری مرضی کے بغیر، یہ الف کے خواہش، یعنی میں سب سے بڑا ہوں، صرف میری سنی جائے، مجھے سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتی ہیں کہ ان سے اگر پوچھے بھی نہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا تو بعض خواتین گھروں کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر، بچے، بہو سب ان کے اندر عاجز ہیں کہ اس کمزوری سے باہر نکلنا چاہیے۔ یعنی لیٹس گو، کرنے دیں، لوگوں کو اپنی مرضی سے رہنے دیں، بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے انسان سمجھائے، سب کچھ کرے، لیکن دوسروں کو بھی سانس لینے دیں، اس کو سپیس دیں، کچھ آسانی دیں، کچھ آزادی دیں۔ اس سے انسان خود بھی راحت میں رہتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہ آسانیاں پیدا کر کے اس کو بھی راحت میں رکھتا ہے۔ یعنی چھوٹے لیول پہ یہ ہے، بڑے لیول پہ اگر کسی آرگنائزیشن کا ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں چیزوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک تو خود بڑا بن کے رہنے کی جو خواہش، اور دوسرا پہ ہر جگہ پہ فساد پیدا کرنا۔ سورۃ قصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا تھا، اختتام قارون کے ذکر پر ہوا۔ یعنی شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی کی بات ہوئی، اب اس کے علو وہ جہاں پر قارون، اوپر بھی یہ بات ہوئی کہ وعدہ پورا کرنے والا جو ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورا کرے گا۔ پھر ان قصوں کو سنانے کا مقصد بیان ہوا، یعنی دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اللہ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا انجام بھی بخیر ہوگا۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ العنکبوت۔ یاد رکھیے، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا تو ضرور جاتا ہے۔ ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہے، اگر دین میں پختگی ہے تو آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر دین میں کمزوری ہے تو اس پہ وہ کم کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورت پر جسمانی، مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے اور اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ آیت 3 میں اللہ تو پہلے سے علم ہے، لیکن یہ علم لوگوں کے سامنے بھی جو ہے سامنے لاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے سارے جھوٹ و خباثتیں گن گن کر رکھی جائیں گی، اس کے سامنے لائی جائیں گی، انصاف کے ساتھ ترازو رکھا جائے گا، وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکیں گے کہ ان کو سزا نہ دے۔ پھر انسان کو اللہ کی ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کے اطاعت پر سختی کرنی چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، جلد آ جانا ہے، جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے، اس لیے انسان کو کسی وقت بھی اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بڑی عمر ہے، ابھی میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھیں گے، تو جس عمر میں ہے وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے۔ آئی 6 میں جو شخص جہاد کرے وہ اپنے لیے فائدہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اہل علم سے بے نیاز ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اب یہ تیسری دفعہ بات آ رہی، یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماں باپ کو غلط باتوں کو ایسے طریقے سے ہمیں اگنور کر دینا چاہیے، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں، یعنی ان کے ساتھ بھی صلح رحمی ہی ہمیں کرنی ہے۔ عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، بیٹا سچا مسلمان، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، اس کی چلنے کی آواز سے غبار اڑا تو بڑی مشکل نفرت سے کہتا ہے، ابن ابی قشیبہ نے ہم پر غبار اڑایا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بڑا غصہ آیا، اس نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، اس کا سل کرم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور اس سے صحبت سے پیش آؤ۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ بعض اوقات بچے نئے نئے دین میں آتے ہیں، بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ سود لیتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، اسے ہم گھر جا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب تو ہم ان سے ملنے بھی نہیں آئیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کا فعل ہے، ان کو سمجھانا ضرور چاہیے، لیکن کوئی رحمی نہیں کرنی چاہیے، والدین سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ اب تو انہیں آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ پوچھے گا ان سے ان کے معاملات کے بارے میں۔ پھر دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے تو ہم پہاڑ اس کو سمجھتے ہیں، بڑی خطرناک یہ بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ آ گیا، جس کو اس نے بھٹکا دیا، گمراہ کیا۔ یعنی جو کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کو رواج ڈالتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، قیامت تک اس کے گناہوں کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا۔ جیسے عمر بن لخ نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد دیکھا دیکھی اور گناہ کا تو سارا حصہ اس کو جائے گا۔ پھر اس طرح قابیل نے قتل کیا تو سارے قتل جو ہے اس کا حصہ اس کو جائے گا۔
آیت نمبر 20، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی، یعنی شک نہ کرو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے، قیامت کے آنے پہ یہ دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات، دوستیاں، محبتیں یہ کس کی بنا پر ہیں؟ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں۔ کوئی بزنس، کوئی ہابی، کوئی جاب، کوئی سپورٹ، یعنی کوئی بھی ایسی چیز لوگوں کے بیچ میں ایک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مل کر تاش کھیلتے ہیں، آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مل کر کوئی اور گیم کھیلتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے خرچ کرتے ہیں، اکٹھے کسی جگہ جانا جیسے مسجد جانا۔ تو سارا کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو دنیا میں کسی سے جو بھی محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد اللہ کی ذات، اللہ کی خاطر ہے۔ وہ دنیاوی اغراض، مقاصد، مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا، اور یہی محبت بے لوث محبت ہوتی ہے۔ اگر میں کسی سے اس کی مال کی وجہ سے محبت کروں کہ یہ محبت کیسی ہے؟ اگر کل کو اس کے پاس مال نہیں رہنا تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کے دنیا میں، یعنی دنیا میں آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا گھر ہے، اچھا آپ سارا کچھ کر لیتے تو لوگ آپ کے شدائی ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کر رہے، وہ محبت آپ کی رونقوں سے کر رہے، اور جو اس وقت آپ کے ارد گرد ہیں اگر یہ رونقیں چلی گئیں یہ لوگ بھی چلے جانے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کے اچھا ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کے گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے تو دین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، کیونکہ متقین کا تعلق ہی اب تقویٰ کی وجہ سے تھا، دین ایمان کی وجہ سے تھا، قرآن کی وجہ سے تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے اس میں، لیکن ہم پھر بھی دنیا کی حقیقت نہیں سمجھتے اور دین کی اہمیت نہیں دیکھتے، اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے۔ دیکھیے ہمارا جو بھی لائف سٹائل ہے، ہم سب لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں۔ اب جیسے رشتے کی لین دین کی بات ہے، عام طور پہ کسی کا دین کم دیکھا جاتا ہے، زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ کتنا ہے، لڑکا ذمہ دار ہے یا نہیں، جاب ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسٹرانگ نہیں ہوتا لیکن دین میں وہ بڑا آگے ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر داؤ پہ لگائے ہوتے ہیں، ان کے کام کو یعنی کچھ سال وہ زندگی پر وقف کریں۔ ایسے لڑکوں کی بعض اوقات نیک طبیعت اچھی معقول لڑکے سے شادی ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ دینا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا نہیں ہے اس کے پاس۔ تو جو دین کو سامنے رکھ کر تعلق قائم کرے گا اس کو دنیا بھی مل جائے گی جو اس کی قسمت میں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، اور رزق مل جائے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں امتحان ہو سکتا ہے، وقتی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کو دور کرے گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان پریفر کس کو کر رہا، وہ آخرت کو اہمیت بھی دیتا ہے یا نہیں، یا صرف دنیا کو دیتا ہے۔ اگر صرف دنیا کو دیتا ہے تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے، انسان کہے گا میں نہیں جانتا اس شخص کو، اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اس نے تو مجھے بہکایا تھا، یہ غلط کام کا، اس نے مجھے لگایا تھا۔ بچوں کے سگریٹ اور نشے کی عادت کہاں سے آتی ہے؟ گھر سے تو یہ عادت نہیں ہوتی، یہ باہر سے لے کے آتے ہیں، دوستوں کا دوستی پہ اثر، بڑی کمپنی کا اثر۔ پھر 27 دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں، پوتے کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی اولاد سے نبوت و کتاب رکھ دی گئی، دین کی قربانی کے لیے۔ اب دیکھیے خیر آئی کہاں سے ہے۔ آیت نمبر 28، یہ برائی انہی کی قوم سے شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی۔ یعنی کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ پہلی برائی کسی مرد کے ساتھ برائی کرنا، اوپنلی ایک برا کام کرنا، تو اس کو بے حیائی کے سب کے سامنے کرتے تھے، اور سب سے پہلے قوم لوط میں ہوا۔ یعنی کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار بھی نہیں تھا، کہیں سے کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی۔ پھر ایک ہی ٹرپ میں دونوں کام، پہلے بشارت تھی پھر ہلاکت تھی۔ فرشتوں جب آئے تھے، یعنی فرشتوں کو پہلے ہی پتا تھا طالوت تو ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی تھی، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ قوم کی ہمدرد زیادہ تھی، اور صرف 2 ان کی بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ ایمان لائی تھی۔ رسولنا سے مراد فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے۔ پھر قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اوپنلی پیش گوئیاں کرنا۔ پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مرد جیسا لباس پہنتی تھیں، تاجروں پر ٹیکس لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ شک کی بیماری میں مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہی سے شروع ہوا۔ آیت نمبر 35، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے بستیوں کے آثار پہ موجود ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا گیا۔ سوچے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو تلاشا، بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے، وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے۔
دنیاوی معاملات میں تو وہ انتہائی سمجھدار تھے، لیکن شیطان نے ان کام کو اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے۔ پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کر انہوں نے جھٹلایا۔ پھر تکبر کی بات ہوئی۔ اب مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے، یعنی ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس میں 20 گنا باریک اس بال جو دھاگا بنتا ہے اس کا گھر بنتا ہے۔ اس کو کون سہارا دیتا ہے؟ کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے یہ مکڑی کے سہارے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں کوئی سہارا نہیں دے سکتے۔ تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیسے کہ مکڑی کا گھر ہے۔ یعنی انسان کو یہ نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ اس میں رہنے کی کوئی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور وہ ایمان ہمارا یقین کیسا ہو۔ ہم کو ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔